اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مصر کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 31 پیش خدمت ہے۔ 1947 کو پاکستان دو قومی نظریات کی روشنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا۔ انگریز وائسرائے انڈو پاک بمیں اپنے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، برطانیہ کی عوام جو 1857 سے لے کر 1947 تک پاکستان پر حکمرانی کرتے تھے، یہاں سے رخصت ہوئے۔ 1947 کو قائد اعظم پہلے گورنر جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان بنے۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے۔ خواجہ ناظم الدین کو ان کی جگہ گورنر جنرل لگا دیا، جو 1948 تا 1951 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1951 کو ایوب خان کو فوجی چیف کمانڈر پاکستان لگا دیا، جو انگریز کی جگہ از خود وائسرائے پاکستان بن بیٹھا۔ اس نے اپنی زیر کمانڈ 1958 تک اپنے قابل اعتماد افسر شاہی کے غلام محمد، 1951 تا 1954 فوج شاہی کے سکندر مرزا، 1954 تا 1958 تک منصف شاہی کے جسٹس منیر کی اجازت کے ذریعے پاکستان پر مسلط کر دیے۔ نہ منتخب ممبران نہ عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے ان کی اجازت دی۔ 1951 کو سازش کے تحت لیاقت علی خان کو شہید، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا اور سرکاری ملازمین کو گورنر جنرل پاکستان مسلط کیے رکھا۔ نہ وہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ انسانیت کی حرمت سے آشنا۔ وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی جانی مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت کے انگریزی زبان کے حکومتی سکالر تھے۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل خاتون اول ناہید مرزا، جنہوں نے حکومتی ایوانوں کو سرکاری کلب بنائے رکھا۔ انہوں نے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خانوم جیسے محب وطن تحریک آزادی کے بنیادی ارکان کو اس لیے سبق دوز سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی آئین دینا چاہتے تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے انگریز کا مفتوحہ ملک کا استحصالی نظام حکومت جاری رکھا۔ سڑکیں، نہریں، ڈیم کسانوں مزدور نے تیار کیے۔ آبپاشی اسکیم کے تحت 1,20,00,000 ایکڑ زمین کسانوں مزدوروں کی بجائے کمشنرز، ججوں، جرنیلوں میں تقسیم کر دی۔ اہل وطن فوجی کمانڈر ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1958 کو اس نے مارشل لا لگا دیا۔ فوجی گن پوائنٹ پر آج خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ انگریز کے پالتو جگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے بادشاہ خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بختی کو ساتھ ملایا۔ جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کے ذریعے 1958 تا 1970 تک حکمرانی کرتا رہا۔ جن کی جگیریں ضبط کرنی تھی ان کو حکمران بنا دیا۔ انہوں نے ملک کو جیل، عوام کو مظاہرہ قیدی بنائے رکھا۔ بھوک، ننگ، تنگ دستی، علاج، معالجہ، تعلیم، سرکاری ملازمتوں سے محروم۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کو دے دی، جس نے ان مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 180 اور مسٹر بھٹو کی تعداد 80 تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا۔ بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، عوام نے احتجاج کیا،
فوجی ڈکٹیٹر یا یہاں اور جو حکومتی معاملات میں عدم دلچسپی اور جنرل رانی کی شراب و سرود کی محفلیں جمائے رہتا، یا یہاں مسٹر بھٹو نے مل کر احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی قتل ہوئے، انڈیا نے مداخلت کی، 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے، انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا۔ فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے ملک دشمن یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو امریکی ایجنٹوں نے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران، ان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کے حکومتی ایوانوں اداروں کی تعداد بڑھا دی، اہل وطن کا معاشی قتال کر کے پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ مسٹر بھٹو نے 1 سال تک سیاسی مارشل لا لگائے رکھا، اس کے جالے سرکاری محکموں، کاروباری حلقوں میں مداخلت کرتے اور مسٹر بھٹو کے قابو سے باہر ہو گئے۔ آج خود روٹی کپڑا چھت چھیننا جاری کر دیا، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، سرکاری دفاتر پر قبضہ کرنا جاری کر لیا، جو خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے کہنے پر تیسرا مارشل لا فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے نافذ کیا۔ اس نے جالوں کو قابو کیا، چادر اور 4 دیواری کو تحفظ دیا، شراب بند کی، مساجد بنوائیں، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا عمل جاری کیا۔ روس کی جنگ 10 سال تک جاری رہی، روس جیسی بین الاقوامی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ملکی حالات کی وجہ سے اسلام کے نفاذ کا فریضہ سر انجام نہ دے سکے، ملک میں امن بحال، جنگ کے دوران ایٹم بم تیار کر کے ملک کو محفوظ بنا دیا، معاشی طور پر ملک کو خوشحال، ملکی عزت کو بحال کیا۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، ڈانسر ماں کا بیٹا، امریکی ایجنٹ نے مارشل لا لگایا، نواز شریف کی منتخب حکومت کو ختم، سرکاری کلبوں کے شرابی نے 1973 کا آئین توڑا، فوجی گن پوائنٹ پر حکمران بن بیٹھا، امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو شمسی ایئر بیس افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے مہیا کیا۔ ان نے اس کو جدید اسلحہ کی چھاؤنی بنا دیا، جنگی جہازوں، دیسی کٹر بمبوں، ڈرون جہازوں، لاتعداد افواج کی عالمی چھاؤنی بنا دیا۔ 10 سال تک افغانستان کے پہاڑوں کو ریت، بستیوں کو ویرانوں میں بدلتا رہا۔ اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر، دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کا ہجوم پاکستان میں اکٹھا کیا، جدید ریموٹ کنٹرول بوگس طالبان کی تنظیموں کو تیار کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، جس نے NRO اور 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومت اور آئین کا حصہ بنایا، دین و دنیا لوٹنا جاری کر لیا۔ جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کی باقیات نے ان جرائم کو جاری رکھا، جن کی وجہ سے اہل وطن کے دلوں میں فوج کے خلاف شدید نفرت فروغ پاتی گئی، جن نے پاکستان کو اسلامی ریاست بننے نہ دیا۔ انگریز کا ملکی غدار فوجی ٹولہ، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا ابلیسی نظام حکومت، اس کے حکومتی اسکالر اہل وطن کو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ان کو حکومتی ایوانوں، اداروں سے محروم کرنے والے مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت، انگریزی زبان، ان کے کفر کا طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کا فوجی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کے راشدوں کو 1947 سے لے کر آج تک نہ ان کے ظلم و جبر کو روکا ہے۔ اسی بنا پر 7 لاکھ فوجی سپاہ کے مجاہدوں، غازیوں، شہیدوں کے چیف فوجی کمانڈر کی عالمی سطح پر تذلیل و تضحیک، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، جو پوری ملت کے لیے وجہ ندامت ہے۔ یونین کونسل کی سطح پر
قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے نمائندگان کا چناؤ کرنا جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حیات سادگی، شرافت، امانت و دیانت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، اعلیٰ اہلیت کے وارث ہوں، ان کی سربراہی، نظام مملکت کی سربراہی، ملکی افواج کی سربراہی طیب خاتمہ میں ہونا ضروری ہے۔ کیا چیف جسٹس، فوجی چیف کمانڈر، صدر پاکستان صاحبان اہل وطن کو بتائیں گے کیا پاکستان انگریز کے کفر کے برٹش لا، امریکن لا، انڈین لا، جورسپروڈنس کے قوانین کے حکومتی سکالرز نے ملک دولت نہیں کیا، بان یونین کو نہیں توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوان ادارے نہیں بڑھائے، اور NRO اور 51% حقوق نسواں کے نام پر کفر کے مجرمانہ قوانین سے حکومتی ایوانوں و اداروں پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے ملزم مجرموں کی مستورات نے 23 کروڑ کسانوں مزدور کے خزائن پر ڈاکہ زنی کی یلغار جاری نہیں کر رکھی؟ کیا 23 کروڑ فرزندان اسلام کفر کے طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت کی سرکاری پیروی کرنے کے بعد ان کو کس نام سے پکارا جائے؟ مسلمان، منکر، کافر یا منافق؟ یا اللہ فرزندان اسلام کو اس کفر کے نظام حکومت سے نجات عطا فرما اور پاکستان کو شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔